رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا کہ یہ اس دین میں بھی پھیلنا ہے انشاءاللہ، اس دین کا غلبہ بھی آنا ہے، اس کا اظہار بھی ہونا ہے، تو غم بھی نہ کرنا اور مایوس بھی کبھی نہ ہونا، اس لیے کہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب پوری ہمارے پاس اسلامی ریاست آج کی مدینہ منورہ کی جو حرم شریف ہے اتنا چھوٹا سا رقبہ تھا اور مسلمانوں کی کل تعداد صرف 3000 کے قریب تھی، روایتوں میں آتا ہے۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی، تو آج جب کہ قریباً 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں اور ان کے پاس 59 سے زیادہ اور ہمارے دشمن ہمیں ڈراتے رہتے ہیں، وہ ہمیں ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم در تقسیم کی سازشوں میں الجھا کے اور ہمیں ڈراتے رہتے ہیں کہ تمہارا نام و نشان ہم مٹا دیں گے، تمہیں ہم اس طرح کر دیں گے اور تمہیں ہم اس طرح کر دیں گے۔ تو جب اس طرح کی محفلوں میں انسان آتا ہے تو واقعی اس کا دل شکر کے جذبات سے لبریز ہوتا ہے کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب فاطمہ کی اس طرح کی بیٹیاں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں تو کس بات کا غم ہے؟ کوئی یعنی کسی بات کا الحمدللہ غم بھی نہیں ہے اور بہت امید بڑھتی ہے، بڑی خوشائند یہ محفلیں لگتی ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ ان محفلوں کو بہت زیادہ اس کو پبلسائز ہونا چاہیے۔ آپ لوگ اس کو انٹرنیٹ پہ تو لا رہے ہیں لیکن اس کو ضرور یوٹیوب پہ ہر جگہ پر، تاکہ ہمارے دشمنوں کو پتہ چل سکے کہ ہم ایک ہیں، ہمیں ان کی کوئی سازش تقسیم نہیں کر سکتی، ہمیں ان کا کوئی ڈراوا محسوس نہیں ہے، ہمیں ان کا کوئی ڈراوا، ہم اس سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم اس فاطمہ کی بیٹیاں ہیں کہ جنہوں نے امام حسین جیسے شیر پیدا کیے، اور انشاءاللہ ہم اپنی نسلوں کو اسی طرح سے پیدا کریں گے۔ آج میں آپ سب لوگوں کو مبارکباد بھی دیتی ہوں کہ آپ نے اس مدرس ڈے کو، یوم مادر کی اس بابرکت دن پر ہم سب کو اکٹھا کیا، لیکن میں آپ سب کو کہتی ہوں کہ ایوری ڈے از مدر ڈے، بلکہ ہر سانس جو ہے وہ ماں کے نام، یہ مغرب کا ایک تحفہ ہے کہ ایک دن اس ماں کو سلام کر کے اور اس میں پورا ظاہر اس سے غائب رہتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کی اسرار خودی اور رموز بے خودی کے میں وہ 3 چیپٹر جو مجھے میرے والد محترم کا ایک تحفہ ہے، وہ مجھے ہمیشہ پڑھاتے رہتے تھے، میں اسی کی اس میں وہ پلی بڑی۔ ایک تو یہ کہ جو ان کا ایک چیپٹر ہے کہ درمانی ہی کے جو ممتا ہے، ممتا کا جو ادارہ ہے وہی یعنی اصل جو امومت کی بقا ہے وہ اس ممتا کے ادارے کے ذریعے سے ہی ہے، ماں کی جو ممتا ہے وہی اصل میں امت کی بقا کی علامت ہے۔ دوسرا چیپٹر درمانی ہی کہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا اسوہ کاملہ برائے نساء اسلام، اور بہت ہی آپ سب لوگوں نے اس کے اشعار آپ سب لوگوں کو یاد بھی ہوں گے، لیکن بہت ہی پیارے اشعار کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین، بانوی اور تاجدار خلقتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادراں مرکز پرکار عشق، مادراں کاروان سالار عشق، یکی شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، دیگر مولائے ابرار جہاں، قوت بازو احرار جہاں۔ میں نے پچھلے سال خاندان ادارے کے اوپر پی ایچ ڈی کی ہے اور مجھے بڑا خاندان کے ادارے کی یہ مینار نور کی حیثیت سے جب آپ پورا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں مغرب کا، مشرق کا، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کو ایک مینار نور کی حیثیت سے نظر آتی ہے، اس لیے کہ آج جو سب سے زیادہ جو دنیا اجڑی پڑی ہے وہ اسی لیے اجڑی ہے کہ اس کی جو بنیادی یونٹ ہے خاندان وہ اجڑ گیا ہے، وہ اصل میں تباہ و برباد ہو گئے، وہ خاندان کا ادارہ، اسی لیے خاندان سے ان نسلوں کو، ان انسانوں کو وہ محبت نہیں مل رہی جو کہ وہ دنیا کو لوٹا دے۔ اس لیے ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ ایک
آج کی بچیوں کے لیے، آج کی عورت کے لیے اور آج کی مسلمان عورت کے لیے. مجھ سے پہلے بھی یہ واقعہ ایک میری بہن نے سنایا، لیکن میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گی کہ جب انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک دفعہ بڑی بیمار تھی، بہت زیادہ ان کو بخار تھا اور پوری رات انہوں نے اس طرح سے گزاری، مگر صبح جب وہ نماز انہوں نے پڑھی اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو چکی پیس رہی اور قرآن پڑھ رہی ہیں. تو ان سے کہا کہ بی بی تم تو تھوڑا آرام کر لیتی. تو کہا، اور یہ بڑے غور کے سننے سے نکالے الفاظ ہیں ان کے، انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان عورت کے لیے دو ہی اس کی زندگی کے مقصد ہوتے ہیں، ایک اپنے رب کو راضی کرنا اور ایک اپنے شوہر کو راضی کرنا. اور رب کو راضی، میں قرآن اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہی ہوں اور چکی آپ کو راضی کرنے کے لیے چلا رہی ہوں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ آج کی عورت کے لیے، آج کی مسلمان عورت کے لیے ایک اتنا یعنی مضبوط اس کے لیے لاحق عمل اور ایسی ٹپس ہے کہ اپنے شوہر کو راضی رکھے گی تو وہ ظاہری طور پر اپنے بچوں کی بھی خدمت کر سکے گی، وہ ایک اچھی ماں بھی بن سکے گی. اور حضرت فاطمہ الزہرا کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں ہر روپ میں ایک مکمل ترین اور ایک آئیڈی ترین خاتون نظر آتی ہے. اور آج کا یہ دن بہت ہی مبارک ہے کہ ہم سب اکٹھے ہیں، ہم انہیں یاد بھی کر رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کہ جو دشمنان اسلام کے لیے آنکھوں کا کانٹا بن جائے، ہمیں اسی مینار نور کی طرف واپس دیکھنا ہے، ہمیں انہی سے وہ روشنی اخذ کرنی ہے کہ ہمارا مستقبل روشن ہو جائے. میں بہت شکر گزار ہوں ایک دفعہ آپ کی پھر کہ آپ سب لوگوں نے یہ اتنی خوبصورت محفل سجائی، اور میں آپ سب لوگوں کو مبارکباد بھی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے یہ جذبے بھی سلامت رکھے، اور یہ یقین بھی دلاتی ہوں کہ انشاءاللہ جہاں پر آپ لوگ کہیں گے ہم سب لوگ ساتھ ہوں گے، سب لوگ اکٹھے ہوں گے اور ہم اسلام دشمن طاقتوں کو یہ پیغام دیں گے کہ آپ جتنی بھی سازشیں کر لیں ہمیں ڈیوائیڈ کرنے کی، ہمیں تقسیم کرنے کی، انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسی آیت کے اوپر یقین رکھنے والی قوم ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. انشاءاللہ ہم اللہ کی رسی کے گرد اکٹھے ہوں گے. اختلاف جو ہے امت کا وہ حسن ہے، مختلف ہوتے ہیں لوگ، کوئی کس طرح کا پھول ہوتا ہے، یہ امت مسلمہ کا گلدستہ ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ ہے، اس کا کوئی پھول کس رنگ کا ہے، کوئی کس رنگ کا ہے، کوئی کسی طرح سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتا ہے، کوئی کسی طرح سے، کوئی کسی طریقے پر چلتا ہے، کوئی کسی طریقے پر، مگر ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارے اہل بیت ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، اور ہماری منزل بھی انشاءاللہ ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کی رضا کا حصول. اللہ کرے کہ ہم جنت میں ان کے قدموں تلے ہم سب کو اکٹھے ہو کر بی بی کے قدموں میں ہمیں بھی کوئی جگہ مل جائے. آخر دعوانا الحمدللہ. بہت شکریہ، بہت مہربانی اور تھینک یو. سمیہ ناریل قاضی صاحبہ، اور اس وقت میں وقت کی کمی کے پیش نظر جلدی سے ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں گی.